السلام علیکم ناظرین، اے ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ ناظرین، آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور قومی ایئر لائن جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے 5 سال کے بعد برطانیہ کے لیے فرائٹ آپریشن آج سے بحال ہو گیا ہے اور اس کی افتتاحی تقریب اسلام آباد ایئرپورٹ پر منعقد ہوئی ہے اور پرواز برطانیہ کے لیے مانچسٹر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آج شام کو جو ہے وہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر اترے گی۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے، موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے کہ ایک کام 5 سال کے بعد جو جولائی 2020 کو جو ہے میرے خیال میں بالکل 2020 کو اس پر پابندی لگی تھی، جو اس وقت کے وزیر ہوابازی تھے غلام سرور، انہوں نے جو جعلی جو پائلٹ سے ان کے حوالے سے پارلیمنٹ میں یہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ بے شمار ایسے پائلٹ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ جعلی ڈگریاں ہیں اور اس کی وجہ سے یورپی یونین اور برطانیہ نے پی آئی اے پر پابندی لگا دی تھی۔ الحمدللہ کہ آج 5 سال کے بعد ایک بار پھر پی آئی اے کو جو ہے وہ دوبارہ برطانیہ کے لیے بھی اجازت مل گئی ہے اور اب آج جو ہے اس کی باضابطہ تقریب اسلام آباد ایئرپورٹ پر منعقد ہوئی ہے، جس میں جو پاکستان کے موجودہ وزیر ہوابازی ہیں خواجہ آصف اور سمیت جو دیگر اعلیٰ حکام تھے، جس میں برطانیہ کے ایمبیسڈر بھی شامل تھے۔ آج وہ وہاں پر انہوں نے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پہلی پرواز ہے اس کو برطانیہ کے لیے روانہ کیا ہے۔ یہ آج ناظرین بہت بڑی جو ہے بالخصوص جو برطانیہ میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 سال جس طرح برطانیہ میں بسنے والے لوگوں نے جو ہے وہ سفری مشکلات دیکھی ہیں، اس کا اندازہ کرنا جو ہے وہ عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ وہی اس کو جان سکتے ہیں جو اس مشکلات سے گزرے ہیں، جو 12 اور 18 گھنٹے کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی۔ اور ناظرین، جس سے قبل یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کا عزیز فوت ہو گیا ہے، کسی ایک کی نے شادی پر جانا ہے تو وہ ایک دن یہاں سے پہلے پاکستان کے لیے روانہ ہوتا اور 7-8 گھنٹے کے بعد وہ اسلام آباد یا لاہور ایئرپورٹ پر ہوتا تھا۔ لیکن 5 سال سے جس لوگوں نے جس کرب میں گزارے ہیں وہ برطانیہ کے لوگ ہی جانتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے بزرگ جو جن کو ان سفری سہولیات میں مشکلات کا سامنا رہا ہے، آج الحمدللہ پی آئی اے کی دوبارہ بحالی کے بعد تمام لوگ جو ہے وہ خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان بالخصوص وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اور جو وزیر ہوابازی سمیت جو اعلیٰ حکام ہے پی آئی اے کے، جس میں چیئرمین پی آئی اے بھی شامل ہیں، ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایک بہت بڑی مشکل کو حل کیا ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ اگر میت کو بھی لے جانا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی بہت بڑی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن پہلے بکنگ کروانی پڑتی تھی اور اس کے بعد جا کر پھر جو ہے ہماری جو میتیں ہیں وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوتی تھی۔ یہ ہمارے لیے ناظرین آج برطانیہ کے لیے بالخصوص جو ہمارے برطانیہ میں آباد تارکین وطن ہیں ان کے لیے یہ آج بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد سے اب روانہ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، جو پی آئی اے کی پہلی پرواز جو آج برطانیہ روانہ ہوئی ہے اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاکستان کے وزیر ہوابازی جو خواجہ آصف سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے انہیں جو ہے آج رخصت کیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ مسافروں کو جو اعتماد ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج جو ہے وہ جو لوگ آج سفر کر رہے ہیں وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ترجمان کے مطابق یہ تھا کہ آج جو 12:30 بجے وہاں سے جو ہے وہ پرواز برطانیہ کے لیے روانہ ہوئی ہے، اور یہ ہفتہ وار 2 پروازیں ناظرین ابھی فی الحال مانچسٹر سے چلیں گی۔ دوسرے مرحلے میں لاہور اور کراچی سے بھی پروازوں کا
جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق بوئنگ 777 جہاز 350 مسافروں کو لے کر جو ہے وہ برطانیہ روانہ ہوا ہے۔ اسلام آباد جو ایئرپورٹ ہے، دوران پرواز آج وہاں پر ایک کیک کٹنگ سرمنی بھی ہوئی ہے، تقریب بھی ہوئی ہے، جس کی افتتاحی تقریب میں قرعہ اندازی کے ذریعے مسافروں کو انعامات بھی جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مسافروں کے لیے قرعہ اندازی میں موبائل اور لکی ڈرا میں 1300 سی سی گاڑی بھی شامل تھی۔ ترجمان کے مطابق افتتاحی پرواز کی مناسبت سے پی آئی اے انتظامیہ نے مسافروں کی پرتکلف میزبانی کا فیصلہ کرتے ہوئے خصوصی مینیو بھی رکھا تھا۔ تو ناظرین، یہ چلو مینیو جو بھی ہو، لیکن یہ آج ہمارے لوگوں کے لیے بالخصوص برطانیہ میں آباد جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اب وہ جب بھی جانا چاہیں گے وہ 7-7.5 گھنٹے کے اندر وہ پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہ ایک خوشی کی خبر دی ہے، اور یہ اس کی اشد ضرورت بھی تھی، کیونکہ جو بزرگ تھے، بچے تھے، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، کچھ جو ہے 12 گھنٹے کے لیے بھی وہاں پر کبھی دبئی ایئرپورٹ، کبھی قطر ایئرپورٹ، اور اسی طرح کبھی ٹرکش ایئر لائن پر جانے کے لیے وہاں پر استنبول ایئرپورٹ پر رکنا پڑتا تھا۔ تو اب الحمدللہ مسافروں کو جو کوئی وہاں سے جانا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن پی آئی اے کی پرواز شروع ہونے سے یہ ہمارا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ اب حل ہو گیا ہے۔ اب ہمارے جو پاکستان اور برطانیہ میں ہمارے جو روابط ہیں وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، اور لوگوں کو جو ہے وہ سفری سہولیات بھی جو ہے وہ ملی ہیں۔ اس سے جو ہے پاکستان اور برطانیہ میں اب جو ہے وہ دوریاں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ 7 گھنٹے کے اندر اپنے ملک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ یہ آج کی ناظرین اہم خبر ہے۔ اور آج شام کو جو ہے وہ پی آئی اے ابھی چونکہ میرے خیال میں 1 بجا ہے، اور 2 شام کو جو ہے وہ میرے خیال 7 بجے کے بعد جو ہے وہ پی آئی اے کی پرواز مانچسٹر ایئرپورٹ پہنچے گی، اور یہ آج کی بڑی خبر ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عام حکومت پاکستان کا۔ ہمارے جو برطانیہ میں بسنے والے لوگ ہیں، میں ان کی طرف سے بھی حکومت پاکستان بالخصوص وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت سی مشکلات کے باوجود، کیونکہ اس دوران آپ کو پتہ ہے 5 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، اس دوران جو باقی ملک تھے ان کی طرف سے بھی یہ کوشش رہی ہے کہ اب پی آئی اے دوبارہ جو ہے اس بحال نہ ہو سکے، کیونکہ ان کو کافی جو ہے وہ فائدہ تھا، ان کا ریونیو کافی بڑھ رہا تھا، لوگ ان پر سفر کر رہے تھے، اس لیے سب کی کوشش تھی کہ یہ پی آئی اے اب دوبارہ نہ چلے۔ لیکن حکومت پاکستان کی بھرپور محنت کے بعد ایک بار پھر پی آئی اے جو ہے وہ آج الحمدللہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اس پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے ناظرین ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔